حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں، کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لی، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید، تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے، اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔
فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔